سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ کریم رب العالمین جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے. اللہ کریم جل شانہ آج کے مبارک یوم جمعہ کی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و فرمائے اور اللہ کریم اس حاضری کو ہم سب کے لیے باعث جان بنائے. احباب جناب، آج کل کے یہ جو ایام ہیں، یہ ماہ مبارک ذی قعد، جس کو ذوالقعد بھی کہتے ہیں، ذی قعد کا مہینہ ہے. حرمت والے 4 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے. یہ حج کے مہینوں میں سے مہینہ ہے اور ان دنوں میں حجاج کرام جو ہیں وہ حج کے لیے قافلے روانہ ہوتے ہیں. آج کل تو خیر چونکہ جہازوں کے ذریعے سے آنا جانا ہوتا ہے یا تیز رفتار سواریاں ہیں تو لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں، ورنہ پرانے دور کے اندر جب پیدل یا اونٹ گھوڑے گدھے خچر کے اوپر سفر ہوا کرتا تھا تو بڑے لمبے قافلے چلا کرتے تھے، مہینوں لگ جاتے تھے. لوگوں نے احرام باندھا ہوتا تھا، احرام کی ساری قیودات جو ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر لاگو ہوتی تھی اور مہینوں مہینے سفر کرتے تھے لوگ. اسی سفر میں کہیں پڑاؤ ڈال لینا قافلے میں، کھانا پکانا اور پھر وہاں سے چل پڑنا. بال بڑھ جاتے تھے، داڑیاں بڑھ جاتی تھیں اور چونکہ نہانے دھونے میں بھی مسئلہ ہوتا تھا، رہنے سہنے کا بھی کوئی مناسب بندوبست ہوتا تھا، لوگوں کے سروں میں جوئیں پڑ جاتی تھی، لوگ بالکل دیوانے مجنون نظر آتے تھے. آج کل تو یہاں سے بیٹھے جہاز میں اور چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، بڑی سہولت ہے. تو یہ ان دنوں میں حجاج کرام کے قافلے رواں دواں ہوتے تھے، ہر علاقے سے ہر طرف سے قافلے حرم شریف کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہوتے تھے. جو آیات مبارکہ پڑھی ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 پڑھی ہیں، 14 سپارہ. اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک، سب سے پہلا گھر جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اور اپنی بارگاہ میں سجدے کے لیے اللہ نے مقرر کیا، اللہ کہتا ہے وہ وہی ہے للذی ببکۃ مبارک، جو مکہ مبارکہ میں ہے، وہ ہے جو مکہ میں ہے، ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، اور فرمایا وہ سارے جہانوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے.
یعنی بیت اللہ شریف کی اللہ پاک نے تعریف کی کہ سب سے پہلا جو بیت اللہ اللہ نے مقرر کیا، جو قبلہ مقرر کیا، جو اللہ نے بیت مقرر کیا، فرمایا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے۔ اور آگے اللہ کی تفصیل آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر فرمایا آیات بینات، کھلی نشانیاں ہیں اللہ کی، اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا مقام ابراہیم، وہاں پہ جا کر دیکھو مقام ابراہیم موجود ہے۔ صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، ہزار سال گزر گئے، اللہ کریم جل شانہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین اللہ کریم نے محفوظ رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، تو اللہ پاک اس کو اپنی نشانی قرار دے رہا ہے۔ یہ فرمایا اس میں آیات بینات ہیں، ان میں سے ایک ہے مقام ابراہیم، اور آگے اللہ کہتے ہیں ومن دخلہ کان آمنا، فرمایا جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے، اس بیت اللہ میں داخل ہو جائے، اللہ کے گھر میں، کان آمنا، اس کو امن ہے، اس کو امان ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے دنیا کا کوئی مجرم، جرم کرنے والا، اگر وہ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں پناہ لے لے، جب تک وہ وہاں سے نکلے نہیں، اس کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوگا، سزا لاگو نہیں ہوگی اس کے اوپر، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ امن کا مقام۔ اور بیت اللہ شریف کا کفار غیر گزرے دور میں بھی مشرکین عرب، مشرکین مکہ اتنا احترام کیا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار بھی بیت اللہ کا اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر اپنے سگے باپ کا قاتل نظر آ جاتا تھا نا، تو کفار یہ ان کے ہاں یہ معروف بات تھی کہ اگر ہم نے اس کی طرف میری نگاہ سے دیکھا تو ہم راندہ درگاہ ہو جائیں، میری نگاہ سے دیکھنا بھی نہیں۔ یہ اللہ کے گھر کا احترام کیا کرتے تھے غیر گزرے دور میں بھی کفار۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے امن دخلہ کان آمنا، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے، اس کو امن نصیب ہوگا۔ اور آگے اللہ کی تمدید علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے جو نام ہے، لفظ ہے، اس میں بڑا وزن ہے۔ اللہ کہتا ہے وللہ علی الناس حج البیت، لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے، اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ کس کے اوپر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ کے گھر کی راہ اختیار کرنے کا سامان رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ اور اگر اللہ نے فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو انکار کرے، فرضیت حج کا انکار کرے، یا اللہ کے گھر کے حج سے انکار کرے، فرمایا جو اس کا انکار کرے اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے۔ تو یہ ان آیات مبارکہ کا صریح ترجمہ کیا نبی اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، یعنی 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، ان کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، وہ بنیادیں ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ شہادتین کا اقرار کرنا۔ اگر وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، نماز کا قائم کرنا، زکات کا ادا کرنا، والحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جو استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے، حج۔ اور آخر میں فرمایا وصیام رمضان، اور کہیں فرمایا صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، یعنی نماز، زکات، حج اور روزہ اور اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کا، یہ 5 وہ چیزیں ہیں فرمایا جن کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ یعنی حج بنیاد ہے اسلام کی، اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی اسلام کی کا ڈھانچہ ہے اس کا ستون قرار دیا حج کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کیا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی شریف، مسند ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد کی کتابوں میں یہ درجنوں سے زیادہ اس کے حوالے ہیں، ایک ایک کتاب میں کئی کئی مقامات پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ حضور نے فرمایا قال ایمان باللہ ورسولہ، سب سے افضل عمل اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا ہے، ایمان سب سے افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ حضور نے قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جس کو یعنی ایسا عمل ہے جہاد جس کو اللہ کے نبی ایمان کے بعد افضل قرار دے رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ لفظ کو پر پابندی ہے، یہ لفظ نہیں بول سکتے۔ میں کہتا ہوں قرآن کے بعد قرآن بھی برابر ہے، حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں کتاب الجہاد نہ ہو، اللہ کے نبی کے غزوات جس میں ذکر نہ ہو اور کتاب الجہاد نہ ہو۔ باقاعدہ باب ہے الگ سے، جس طرح نماز ہے، روزے کا ہے، حج کا باب ہے، طہارت کا باب ہے، ویسے ہی جہاد کا باب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے افضل عمل جہاد ہے اللہ کی راہ میں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی پاک نے کہا حج مبرور، فرمایا مبرور، حج مبرور اس کے بعد افضل ترین عمل ہے۔ اور یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ حج اور جہاد کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا بندہ جس کے اوپر حج فرض تھی اور اس نے اس سے پہلے حج نہیں کی نا، تو اس کے لیے جہاد سے افضل حج کرنا ہے، یعنی حج کو پھر افضل قرار دیا۔ یعنی اگر جہاد کا موقع ہے اور پھر حج کا موقع ہے اور اس نے اس سے پہلے حج نہیں کیا، وہ پہلے حج کرے، حج افضل ہے پھر اس کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اتنی فضیلت بیان فرمائی، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک عمرہ جو ہے وہ دوسرے عمرے تک، اور ایک حج دوسری حج تک، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کا کفارہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو حج مبرور ہے اس کی ایک ہی جزا ہے اور وہ جزا جنت ہے۔ میں اس کی جزا جنت، حج مبرور کی جزا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے فرمایا حج مبرور جو ہے اس کی جزا جنت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ نکالیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھایا، جب آپ نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا اور عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، اگر میری وہ شرط آپ مانتے ہیں تو پھر میں بیعت کروں گا، اگر آپ شرط نہیں مانتے تو بیعت نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر بتاؤ تیری کون سی شرط ہے؟ اس نے اپنی شرط بیان کی، اس نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شرط یہ ہے، آپ نے فرمایا، اس نے عرض کی، حضرت عمر بن عاص نے یہ عرض کی میری شرط یہ ہے کہ یغفر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ گارنٹی دے کہ میں بخشا جاؤں گا، میری مغفرت ہوگی اس کی گارنٹی دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے سے پہلے ساری چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ کافر ہو اور وہ کلمہ پڑھ لے
تو اس سے پہلے زمانہ کفر کا جو اس نے کیا اللہ تعالیٰ سارے کو جرم پھیر دیتا ہے، سارا معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والہجرت، ایک بندے نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر چھوڑا، جائیداد چھوڑی، اپنے عزیز چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا اللہ کے لیے اور ہجرت کی، تو فرمایا ہجرت کرنے سے اس کا پچھلا سارا کھاتا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسری آپ نے فرمایا والحج المبرور، اور حج مبرور ہے کہ جب حج مبرور بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا پیچھے والا سارا کھاتا معاف کر دیتا ہے۔ تین فرمایا کام ایسے ہیں جو اس سے پہلے کا کھاتا صاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق، یہ دو شرطیں لگائیں کہ جس نے حج کیا اور حج میں اس نے کوئی رفث نہیں کیا، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا۔ رفث کیا ہے؟ ہر وہ کام، ہر وہ اشارہ، ہر وہ حرکت جو عورت سے متعلقہ ہوتی ہے وہ نہیں کیا۔ لم یرفث ولم یفسق، اور نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کا کام کیا، لڑائی جھگڑا، کسی سے جیباں کاٹ لینا، کسی کا سامان چوری کر لینا، یہ سارے کام وہاں پہ ہوتے ہیں۔ کسی کے اوپر ظلم کر دینا، اس طرح کی جو اللہ کی نافرمانی، نمازیں نہ پڑھنا، اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کیا، نہ رفث کیا، نہ فسق کیا، تو حضور فرماتے ہیں راجع یوم ولدتہ امہ، تو جب وہ واپس پلٹتا ہے حج کر کے، اللہ اکبر، اللہ کے محبوب نے فرمایا لم یرفث ولم یفسق، اس نے یہ دو شرطیں پوری کی، نہ اللہ کی نافرمانی کا کام کیا اور نہ رفث کیا، عورتوں سے نکلتے کوئی حرکت کی، اپنی آنکھ میں شرم اور پردہ رکھا، حیا رکھی اپنی آنکھ میں، تو فرمایا راجع کیوم ولدتہ امہ، جب وہ حج سے واپس پلٹتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا، جس طرح اس دن گناہوں سے پاک تھا۔ یہ حج کی پاور ہے۔ اگر حج اس طریقے سے کی جائے جو حج کا طریقہ ہے، جس طریقے یہ دو شرطیں لگائیں، فلم یرفث ولم یفسق، نہ اللہ کی نافرمانی کا کام کیا، نہ بے حیائی اور بے شرمی کا کوئی کام کیا، اپنی نظر کو حیا دار رکھا، اپنی نظر کو پاکیزہ رکھا، اپنے عمل کو پاکیزہ رکھا، فرمایا وہ اس طرح واپس پلٹتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، ایسے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، حضرت حسن ابن علی امام حسن مجتبی روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، فقال، اس نے کہا انی جبان و انی ضعیف، فقال ہلم الی جہاد، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا بوجھل آدمی ہوں، میں دلیر نہیں ہوں، میں بڑا بوجھل آدمی ہوں اور میں کمزور بھی ہوں، طاقت بھی کوئی نہیں، کمزور بھی ہوں، جسمانی طور پہ بوجھل بھی ہوں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو ظاہراً بالکل سکڑو سے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، لیکن لڑائی میں بڑے تیز ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، وہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں، جو جسمانی طور پہ بے شک کمزور ہو لیکن دلیر ہوتے ہیں، وہ لڑائی سے نہیں ڈرتے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر دونوں کوالٹیز ہیں، میں ہوں بھی کمزور اور بوجھل بھی ہوں۔ جہاد کے بارے میں کہا کہ عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا اور میں علم الی جہاد لا شوکت فیہ، فرمایا اگر تو بوجھل بھی ہے اور کمزور بھی ہے تو میں تجھے وہ جہاد بتاتا ہوں جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، جس میں کوئی جنگ نہیں ہے، جس میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ قال، آپ نے فرمایا الحج، فرمایا حج وہ جہاد ہے جس کے اندر ہے وہ جہاد۔ یہ جو لوگ ہیں ان کو پتا ہوتا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ حج کرنا، اور آج کے اس دور میں جب اتنی سہولیات وہاں پہ ہو گئی ہیں، ایئر کنڈیشن روم ہے، کیسے کیسے وہاں پہ روڈ بن گئے، بڑی فیسلٹیز بن گئی، سہولیات بن گئی ہیں، آج کے دور میں بھی اللہ جانتا ہے اگر گرمی کے موسم میں حج آ جانا لگ پتا جاتا ہے، بندے کی بس ہو جاتی ہے۔ ایسا بندہ جو کام شام کرنے والا نہ ہو،
اس کی تو بس ہو جاتی. بہت آج کے دور میں بھی تکلیف دے تو آپ سوچ سکتے ہیں آج سے 1500 سال 1400 سال پہلے 1200-1300 سال پہلے جب جہاں سے احرام آئے اور قافلے میں شامل ہوئے 2.5 مہینے کا سفر ہے. 2.5 مہینے میں خوشبو نہیں پہن سکتے, بال نہیں مڈا سکتے, اور احرام کی جتنی پابندیاں وہ ساری لاگو ہیں. تو مجھے بتاؤ کہ اس کا کیا حال ہوگا. اس لیے عرفات کے میدان میں جب حاجی اکٹھے ہوتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے ایک دیوانے اکٹھے ہوئے ہیں, پاگل اکٹھے ہوئے ہیں, مجنون, بال بڑے ہوئے, اور یہاں پہ بڑے بڑے نیک لوگ جس میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی شامل ہیں, بڑے بڑے نیک لوگ ہیں. جب رمضان شریف گزرتا اور عید گزرتی, عید کے بعد پھر وہ اپنے بال نہیں مڈاتے تھے, بال بڑھنے دیتے تھے. پھر حج پہ جاتے تھے, آپ دیکھ لیں کتنے دن درمیان گزر جاتے ہیں, حج پہ جاتے تھے, اور جب حج پہ جاتے تو بال بڑے ہوئے ہوتے تھے, بالوں میں غبار پڑا ہوتا. اور یہ وہ چیز ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ذکر کیا کہ جب میدان عرفات میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, عرفات کے میدان میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور عرفات کے میدان میں اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں, نبی پاک نے فرمایا الحج عرفہ, فرمایا حج تو نام ہی عرفہ کا ہے, رکن اعظم حج کا. انہوں نے فرمایا عرفہ ہی حج ہے. تو عرفہ میں جب میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں, اللہ اکبر, کوئی فلان سے آیا ہے, کوئی پاکستان سے آیا ہے, کوئی جاپان سے آیا ہے, کوئی چائنا سے آیا ہے, کوئی کسی ملک سے آیا ہے, کوئی کسی ملک سے آیا ہے, کوئی بولی بولتا ہے, کوئی بولی بولتا ہے. نسلیں جدا جدا ہیں, رنگ جدا جدا ہیں, ان کی شکلیں جدا جدا ہیں, رنگ روپ جدا جدا ہے, بولیاں وسیع وسیع ہیں, ایک ہی میدان میں اکٹھے ہوئے ہیں, اور حال یہ ہے لباس ایک جیسا فقیرانہ ہے, ایک نیچے چادر ہے فقیروں والی, ایک اوپر چادر ہے فقیروں والی, بال بڑے ہوئے ہیں, بالوں میں غبار اٹا ہوا ہے, اور کہیں کہیں سے اکٹھے ہوئے ہیں, میدان میں اکٹھے ہوئے ہیں. جب ایسا ماحول ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا, اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کر اس میدان میں اللہ فرشتوں کو فخر کرتا ہے, فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتا ہے, اور اس میدان پر پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ اے فرشتوں, اللہ تو سب جانتا ہے, اے فرشتوں یہ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں, یا اللہ تیری رضا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے دیکھا ہے, یا اللہ دیکھا نہیں, تیرے حبیب نے فرمایا مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ کیا مانگتے ہیں, یا اللہ جنت مانگتے ہیں. کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں, یا اللہ جہنم سے, تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ, یہ جو مانگتے ہیں وہ میں نے یہ دے دیا, اور جس چیز سے پناہ مانگتے ہیں میں نے اس سے پناہ عطا فرما دی ہے. اور وہ ایسا مقام ہے, ایسا وہ مقام ہے, اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک, بات کو توجہ سے سنیے گا, عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سال عرفات کے میدان میں میری ملاقات ہوگی حضرت سفیان ثوری سے رضی اللہ عنہ. تو کہتے ہیں میں نے جب دیکھا حضرت سفیان کو تو آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے عرفات میں, اور زاروں قطار رو رہے تھے, اور روتے روتے حضرت سفیان نے کہا اے ابن مبارک, تجھے پتا ہے کہ آج کے اس دن یوم عرفہ کے دن میدان عرفات میں بیٹھنے والے جو رو رہے ہیں, اور میں تجھے پتا ہے ان میں سب سے بڑا بدبخت اور سب سے بڑا بدقسمت کون ہے؟ میں نے کہا سرکار آپ ہی فرمائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں آج کے دن سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو اللہ پر یہ گمان کرے کہ آج کے اس دن یوم عرفہ عرفات میں بیٹھ کر بھی میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے, اللہ نے مجھے آج بھی معاف نہیں کرنا. جو یہ سمجھے کہ اللہ نے آج بھی مجھے معاف نہیں کرنا, اللہ کو ایسا اس نے سمجھائے معاذ اللہ اتنا کوئی شدید ہے, کوئی اتنا بے رحم ہے, غفور الرحیم نہیں ہے, ستار غفار نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں جو بندہ یہ سمجھے کہ آج کے دن بھی میں بخشا نہیں گیا, فرمایا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں, سب سے بڑا بدبخت وہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ میدان عرفات. پھر دوسری روایت ہے کہ حضرت فضیل ابن عیاض اللہ کے گھر کے خراجات کے لیے
حسب استطاعت حسب توفیق سے سمجھ میں اللہ پاک قبول کرے۔ حضرت فضیل بن یاد رضی اللہ عنہ، حضرت فضیل بن یاد رضی اللہ عنہ آپ میدان عرفات میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اس وقت لوگ روتے تھے۔ آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ میدان عرفات میں وہاں پہ سیلفیاں بناتے ہیں۔ ہم وہاں پہ جاتے ہیں سیلفیاں بنانے کے لیے، اور ہم وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے، اور اس سے بڑھ کر جو سب ہم کرتے ہیں وہاں پر، کیونکہ عرفات کا میدان ہوتا ہے، وہاں پہ بہت ساری سبیلیں لگتی، کھانے پینے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، لوگ جھپٹ جھپٹ کے دوڑ دوڑ کے، فکر یہ ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ اکٹھا کر لیں، ہماری ایکٹیویٹیز یہ ہوتی ہے۔ لیکن حضرت فضیل بن عیاض آپ نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں زاروں قطار، تو حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا اے گل سنو اے، اور مجھے یہ بتاؤ اتنے لوگ جو میدان عرفات میں اکٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ اگر اکٹھے ہو کر کسی بہت بڑے سخی بہت بڑے فریاد کے دربار میں جائیں، دروازے پہ جائیں، اور اس کو جا کے کہیں کہ ایک چوانی چاہیے سرکار، ایک چوانی، اتنے بندے اکٹھے ہو گئے چوانی مانگے، وہ دے گا کہ نہیں؟ سب نے کہا دے گا۔ فرمایا وہ 4 آنے دے، اس کا پھر بھی نقصان ہے، اتنے بندے اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے اور اللہ ان کو معاف کر دے، اس کا 4 آنے کے نقصان بھی نہیں ہے۔ حضرت فضیل اور لوگ عرفات میں وقوف کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر! اللہ والوں کی باتیں بھائی یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنی بوتھی جو ہے، شکل جو ہے، اس کو آئینے میں دیکھیں اور ہم اپنے عمل کے اوپر غور کریں۔ اللہ اکبر! لوگ عرفہ کا، اللہ اکبر! کیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ایک بندہ حج کر کے آ جائے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر عام بندوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا پسند کرتا، میں حج کیتی ہوئی ہے، اتنا تکبر دھوپ اس کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو پھر وہ حج کی مثال یہ لینے بھائی، بات بھی مکانی ہے، ٹائم بھی، حج کی مثال یہ لیں جیسے ایک مریض ہے، ایک بندہ مریض ہے، اس کو لے گئے ٹی ایچ کیو میں، پھر اس کو لے گئے ڈی ایچ کیو میں، پھر اس کو لے گئے سی ایم ایچ، پھر لے گئے ایم ایچ، پھر دنیا کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے وہاں پہ لے کے چلے گئے، اور وہ وہاں جانے کے بعد بھی مریض ٹھیک نہیں ہوا، تو مجھے یہ بتاؤ وہ مریض ٹھیک کہاں ہوگا پھر؟ جب سب سے بڑے ہاسپٹل سے بھی اس کو جواب ہو گیا تو اب کہیں سے علاج اس کا ممکن ہے؟ تو اس کائنات میں سب سے بڑا ہاسپٹل جو ہے وہ بیت اللہ ہے، وہ حج ہے، میدان عرفات ہے۔ اور اگر کوئی ایسا خون کا پھنسا ہوا، ایسا کوئی متکبر، ایسا کوئی اپنے آپ کو فرعون سمجھنے والا اللہ کے گھر میں چلا گیا اور وہاں سے واپس آیا اور اس کا علاج پھر بھی نہیں ہوا، جو بیماریاں تھی ویسے کی ویسی اس میں ہے، تو اس کا مطلب ہے دنیا کے سب سے بڑے طبیب خانے سے بھی اس کو جواب ہو جائے، اب اس کو شفا کہاں سے ملے؟ تو یہ اللہ کے بندے یہ باتیں بڑے دھیان سے سننے والی ہیں۔ یہ کتاب جو ہے امام محب الدین طبری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے القراء لقاصد ام القرآ، اس کے اوریجنل کتاب سے میں نے یہ سکین نکالا ہے، دھیان سے سنیے، توجہ سے۔ 2 اللہ کے نیک بندے، ایک کا نام ہے مطرف اور ایک کا نام ہے بکر بن عبداللہ، وہ دونوں وقوف عرفات کیا انہوں نے، بکر بن عبداللہ اور مطرف نے۔ تو جب عرفات میں وقوف کیا تو دعا کیا کرتے؟ اللہ اکبر! وہ کہتے ہیں قال مطرف یہ کہتا ہے اللہم لا تردہم اليوم من اجلی، اس نے کہا اللہ آج کا یہ دن بڑا دن ہے، حج کا دن ہے، عرفات کائنات میں دنوں کا سب سے بڑا سردار ہے پورے سال میں، اور تیرے بندے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، لا تردہم اليوم من اجلی، اللہ یہ جو تیرے بندے اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، سفر کی سہولتیں تکلیفیں برداشت کر کے آئے ہیں، خرچے کر کے آئے ہیں، گھروں کو چھوڑا، اتنی تکلیفیں،
اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اکٹھے ہوئے ہیں. لا تردہم اليوم من اجلی، اللہ میری وجہ سے ان کو مایوس نہ لوٹانا، میری وجہ سے اللہ کریم ان کو رد نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے ان کے سب کا حج برباد ہو جائے. خوف خدا کا یہ عالم ہے. اللہ میری وجہ سے ان کو مایوس نہ لوٹانا. اور بکر بن عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت بکر کہتے ہیں ما اشرفہ من موقف وارجاہ لأہلہ لولا انی فیہم. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بکر بن عبداللہ کہتے ہیں، میں بڑے پیار سے یہ جملہ آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت بکر بن عبداللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتنا یہ بڑا دن ہے، کتنی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. آج یہ سارے کے سارے بخشے جانے تھے، لولا انی فیہم، یہ سارے بخشے جانے تھے کہ میں ان کے اندر نہ ہوتا، میں اگر ان میں موجود نہ ہوتا ان سارے بخشے جانا تھا. اللہ اکبر. اگر میں ان کے اندر نہ ہوتا یہ سارے بخشے جاتے. مسئلہ یہ ہے میں ان کے اندر موجود ہوں. یہ ہے میرے بھائی اللہ والوں کا حج. اور حج اسے کہتے ہیں جو لوگ ایسا حج کرتے ہیں بھائی اللہ اکبر، وہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں اور ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے حضرات حج کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حج کی استطاعت کے بارے میں یہ ہے، علماء نے لکھا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جس بندے کے پاس جانے آنے کا خرچہ ہو، وہاں رہنے کا خرچہ ہو، اور جتنے دن حج پہ لگے بعد میں گھر والوں کے پاس کھانے پینے کا رہنے سہنے کا خرچہ ہو، اور کوئی اور بھی حکومتی یا کوئی خطرہ درمیان میں نہ ہو، وہ بندہ صاحب استطاعت ہے، اس پہ حج فرض ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو اپنے گھر کا حج نصیب فرمائے. اور جن کے پاس اسباب نہیں، خزانہ غیب سے اللہ ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.